تو یہ پرائمری اسکولوں میں حالانکہ ہمارے پاس اتنی زیادہ انرولمنٹ بھی نہیں ہے، اساتذہ بھی ہمارے پاس اچھے خاصے اب، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پرائمری ٹیچنگ میں ہمارا پہلو کمزور کیوں ہے نسبتاً ہائر سیکنڈری کے؟ پرائمری سطح پر کمزور تھا، لیکن اب انشاءاللہ ہم نے اس کمزوری پر کافی حد تک قابو پا لیا ہے۔ طلباء کی تعداد ہے وہ گزرے وقت سے بڑی ہے یا وہ کم ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کم ہو رہی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کہ ہمارے آئے روز انرولمنٹ بڑھ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان عرفان مغل حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ڈیرہ اسماعیل خان مسرت حسین بلوچ ہیں۔ ان سے پوچھیں گے آج ڈیرہ اسماعیل خان کی تعلیمی صورتحال پر، تعلیمی اداروں کی صورتحال پر اور نئی جو انرولمنٹ مہم شروع ہے اس حوالے سے۔ تو میں جناب مسرت حسین بلوچ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو میں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ لوگوں کی چونکہ نئے سیشن شروع ہیں اور صوبائی حکومت کی جانب سے بھی خصوصی احکامات جاری کیے گئے ہیں، تو انرولمنٹ جو آپ کی مہم ہے وہ کہاں تک پہنچی اور اس میں آپ لوگوں نے اہداف اپنے مکمل حاصل کر لیے ہیں یا ابھی وہ جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ادھر بلایا ہے اور اپنی آواز کو عوام تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ جہاں تک انرولمنٹ کا تعلق ہے، یہ 1 مارچ سے شروع ہے اور ابھی تک جاری ہے، 30 سپتمبر تک جاری رہے گی۔ پچھلے سال ہم نے 16,000 بچے انرول کیے تھے اور اس وقت اب تک ہماری انرولمنٹ 21,000 ہو چکی ہے اور انشاءاللہ 30 ستمبر تک ہم اپنا جو مطلوبہ ٹارگیٹ ہے ہم اس کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اپنا ٹارگیٹ ہم 30 ستمبر تک اچیو کر دیں گے۔ تو اب تک کتنے داخلے کیے گئے ہیں سرکاری اسکولوں میں؟ ہائر اور پرائمری دونوں کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یا صرف پرائمری کی سطح پہ؟ مہم تو صرف پرائمری کی سطح پر ہوتی ہے اور ہم یہ نئی انرولمنٹ اس کو کہتے ہیں جو یا تو پرائیویٹ اسکول سے ہمارے پاس بچہ آئے گا یا بالکل نیا داخلہ لے گا، یا جو بچہ کسی وجہ سے اسکول چھوڑ گیا تھا، خارج ہو گیا تھا اور دوبارہ ایڈمٹ ہوگا تو ہم اس کو نیو انرولمنٹ لیتے ہیں۔ جبکہ اگر کسی دوسرے اسکول سے، سرکاری اسکول سے سرٹیفکیٹ لے کر آتا ہے تو اس کو ہم اس میں کاؤنٹ نہیں کرتے۔ اچھا مسرت صاحب، حکومت جو ہے مختلف اوقات میں نصاب میں بھی تبدیلیاں کرتی رہی ہے، نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جاتے رہے ہیں، اساتذہ کی ڈیوٹی کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھائے جاتے رہے۔ تو اب آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری سرکاری جو اسکول ہیں ان میں جو طلباء کی تعداد ہے وہ گزرے وقت سے بڑی ہے یا وہ کم ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کم ہو رہی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی، اس طرح ہے کہ ہمارے آئے روز انرولمنٹ بڑھ رہی ہے۔ آج بھی میری پرنسپل صاحبان کے ساتھ میٹنگ تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس مزید گنجائش ہی نہیں ہے ہائر سیکنڈری لیول پر کہ ہم فرسٹ ایئر میں مزید ایڈمیشن دے سکیں۔ تو میں نے انہیں یہی ہدایات دی ہیں کہ آپ تمام بچوں کو ایڈمیشن دیں، انشاءاللہ اس کے لیے ہم کوئی ارینجمنٹ کر لیں گے، کیونکہ اگر بچوں کو ہم ایڈمیشن نہیں دیں گے تو وہ کہاں جائیں گے۔ تو ہماری انرولمنٹ بڑھ رہی ہے اور اس انرولمنٹ بڑھنے کی جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا جو ٹرسٹ ہے وہ گورنمنٹ اداروں پر بحال ہو رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں اور گورنمنٹ ادارے بھی ہمارے یہ جو اسکولز ہیں اچھے نتائج دے رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی ہمارا انٹر میں آرٹس گروپ میں ڈھکی ہائر سیکنڈری اسکول کے بچے نے بورڈ کو ٹاپ کیا تھا اور ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 پاٹپور کا بچہ 2nd پوزیشن پر رہا تھا۔ اور اس دفعہ بھی اس طرح ہے کہ 1050 میں سے 1031 1035 تک سرکاری اسکول کے بچوں کے نمبرات آئے ہیں اور اس سلسلے میں ایسے بچے جنہوں نے 1000 سے اوپر نمبر حاصل کیے ہیں ان کے لیے ہم 5 اکتوبر جو سلام ٹیچر ڈے ہوتا ہے اس موقع پر ایک فنکشن بھی ارینج کر رہے ہیں جس میں بچوں کو، ٹیچرز کو اور ان کے پرنسپلز کو جو ہے نا اپریشیشن سرٹیفکیٹس بھی دی جائیں گی۔ اچھا مسرت صاحب، یہ بتائیے کہ ہمارے جو ہائر سیکنڈری اسکول ہیں ان میں تعلیم کا معیار بھی بہت اچھا ہے اور اسٹوڈنٹ بھی بہت زیادہ ہے، ہم نے یہاں دیکھا ہے۔ تو یہ پرائمری اسکولوں میں حالانکہ ہمارے پاس اتنی زیادہ انرولمنٹ بھی نہیں ہے، اساتذہ بھی ہمارے پاس اچھے خاصے اب جو NTS کے تھرو آئے ہیں تو پڑھے لکھے اساتذہ ہیں، کافی تجربہ کار اور کافی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آئے ہیں پرائمری ٹیچنگ میں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پرائمری ٹیچنگ میں ہمارا پہلو کمزور کیوں ہے نسبتاً ہائر سیکنڈری کے؟ ہاں، پرائمری سطح پر کمزور تھا،
لیکن اب انشاءاللہ ہم نے اس کمزوری پر کافی حد تک قابو پا لیا ہے، اور اب بچے ہمارے پاس پرائمری لیول پر بھی بہت زیادہ بچے آ رہے ہیں. نیو انرولمنٹ ہماری جتنا یعنی ہم نے اپنے سرکلز کو اسکولز کو ٹارگٹ دیا تھا، بلکہ پچھلے سال سے ہم نے وہ ٹارگٹ ڈبل کیا تھا. تو اکثر اسکولز نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے، بلکہ اس سے اوپر بھی بچے جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں. اب حکومت نے پرائمری اسکولز پر بھی فوکس کیا ہوا ہے. وہاں پر ٹیچرز کو ایک پروگرام چلتا ہے کہ کہیں پر اگر ان کو مشکلات ہے تو کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے نام سے مہینے میں ایک بار جو ہے ان کو ایکسپرٹ جو ہے نا ٹریننگ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پرائمری لیول پر بھی ایم فل لوگ آ گئے ہیں، جس سے جو ہے نا ہمارے اداروں کا معیار تعلیم بہتر ہوا ہے، اور بچوں کا بھی اور والدین کا بھی جو اعتماد ہے ہمارے اداروں پر بحال ہوا ہے کہ اب کمپیٹنٹ لوگ، اس باصلاحیت لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. تو وہ اچھے طریقے سے پرائمری اسکولز کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بہت خوبصورت طریقے سے پڑھا رہے ہیں. اور ہمارے بعض پرائمری اسکولز تو اب دیکھنے کے قابل ہیں کہ آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا کہ اس طرح بھی گورنمنٹ کے ادارے. اچھا مظفر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اساتذہ کی ڈیوٹیوں کے حوالے سے محکمہ تعلیم بہت پریشانی کا شکار رہا ہے، اور اس سلسلے میں مانیٹرنگ کا محکمہ بھی بنایا گیا، اور محکمہ تعلیم کا اپنا ایک بھی مانیٹرنگ کا سسٹم ہے. ADI ہیں، SDO یہ بھی وزٹ کرتے ہیں. تو اب اس وقت چونکہ آپ پورے ڈسٹرکٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت دور دراز کے علاقے ہیں. شہر کے اسکولوں میں تو پہلے بھی حاضری ٹھیک ہوتی تھی اساتذہ میں. دور دراز کے علاقوں میں آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ ان میں بہتری اب آ گئی ہے، اور یہ کس طرح ممکن ہوا ہے اساتذہ کو ڈیوٹیفل بنانے کے حوالے سے؟ جی ہاں، دور دراز کے علاقوں میں پہلے کی نسبت کافی بہتری آ گئی ہے، اور اس میں اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس وہاں کے مقامی پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں. اور جب سے میں DA خان میں آیا ہوں، میری یہ کوشش رہی ہے کہ جو جہاں کا مقامی ٹیچر ہے اس کو وہاں پر پوسٹ کیا جائے تاکہ ہم اس سے صحیح معنوں میں کام کو لے سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اس میں ایک عنصر جو ہے وہ ٹیچرز کی پروموشن کا بھی ہے. تو یہاں پر ہم نے ٹیچرز کو آگے جو سینئر کیڈر کی ویکنٹ پوسٹ تھیں ان پر ہم نے پروموشن دی. تو جو علاقائی لوگ پروموٹ ہوئے ہیں، ٹیچرز پروموٹ ہوئے ہیں، تو ان کو اپنے علاقوں میں پوسٹ کیا، اور اس طرح ان کو پوسٹ کرنے سے ہمیں وہاں پر جو غیر حاضری کا تھا عمل دخل تھا وہ کافی حد تک اس پر ہم نے قابو پا لیا ہے. اچھا، یہ گزشتہ سال سیلاب آیا تھا، اور ہم نے اس وقت بھی آپ سے ایک انٹرویو کیا تھا، اور بہت سارے ہمارے تعلیمی ادارے ڈیمیج ہوئے تھے سیلاب صورتحال سے. تو ان کو ری اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے، اور جو اسکول جو ہمارے ڈیمیج ہوئے تھے سیلاب میں ان کی صورتحال اب کس طرح ہے؟ اس میں بہتری آئی ہے یا ابھی تک وہ ڈیمیج ہی ہیں؟ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں 137 سکول ڈیمیج ہوئے تھے، جن میں سے 12 سکول ایسے تھے جن کو ہم فلی ڈیمیج کہتے ہیں، یعنی وہ مکمل تباہ ہوئے تھے. اور 125 سکول پارشلی ڈیمیج تھے کہ جن کے کہیں پر واٹر سپلائی یا چار دیواری گر گئی، یا ان کے کوئی کمرے کریک ہو گئے، یا گروپ لیٹرینز کا مسئلہ تھا. تو ہم نے مکمل سروے کر کے یہ سارے فگرز صوبائی اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دیے ہیں. ادھر میٹنگز بھی ہو گئی ہیں. تو اس ورلڈ بینک جو ہے اس کے لیے پیسہ بھی پرووائڈ کر رہا ہے، اور ہمارے فرسٹ فیز میں 17 سکول جو ہیں وہ اپرووڈ ہو چکے ہیں، ان پر عنقریب کام بھی چلے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مختلف NGOز بھی کام کر رہی ہیں، وہ بھی اسکولوں کی ری ایبلیٹیشن رینوویشن پر کام کر رہی ہیں. اور کافی سکولز جو ہے NGOز کی مدد سے بھی ہم نے دوبارہ ان کو بحال کر دیا ہے، اور وہاں پر جو ہے نا کام جاری ہے. لیکن ابھی بھی بہت سارے کام کی گنجائش باقی ہے، کیونکہ سیلاب پر بہت بڑے نقصان ہوا تھا، اور اس نقصان کو پورا کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا. اچھا مسرت صاحب، یہ ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ اسکولوں میں فنڈز مہیا کیے جاتے رہے ہیں اسکولوں کی حالت ازار کو بہتر بنانے کے حوالے سے. اور آج کل چونکہ گرمیاں بھی ہیں تو وہ ایک سولر سسٹم اسکولوں کو فراہم کرنا، اور ان کے جو بلڈنگ تھا یا ان کی ضروریات تھی اس کو ریسٹرکچر کرنے کے حوالے سے اب بھی فنڈز فراہم کیے جا رہے ہیں، یا اب وہ تھوڑا سلسلہ کم ہو گیا؟ دیکھیں، یہ تو ہر سال ڈیپینڈ کرتا ہے اس سال کے بجٹ پر. تو لاسٹ ایئر ہمیں باقاعدہ جس کو ہم کنڈیشنل گرانٹ کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملی تھی. انشاءاللہ امید ہے کہ اس سال کنڈیشنل گرانٹ کی مد میں بھی پیسے ملیں گے، اور وہ جو اسکولوں کا روٹین کی
ایک گرانٹ آتی ہے جسے ہم CRC پیٹی ریپیئر کہتے ہیں، تو وہ پچھلے سال بھی ملی تھی. انشاءاللہ ابھی بھی اس کا فرسٹ کوارٹر نیکسٹ ویک میں ریلیز ہو جائے گا، تو اس سے سکول اپنا جو ہے نا کام چلا سکتے ہیں. باقی بھی جہاں پر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ پیسے ڈبل چلے جاتے ہیں، یا وہاں پر ہمیں ایک چیز کی اس وقت ضرورت نہیں ہوتی، کوئی اور ادارہ کام کر چکا ہوتا ہے، تو کچھ پیسے ہمارے پاس ایسے پڑے ہوئے ہیں جو کہ ہم نیڈی سکولز کو وہ پیسے شفٹ کر رہے ہیں تاکہ اس سے صحیح معنوں میں کام لیا جا سکے. اچھا، میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھوں گا کہ اس دن میں نے کسی اخبار میں پڑھا ہے کہ سرکاری جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بکس مفت میں فراہم کی جاتی تھی، تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ چونکہ پرنٹنگ مٹیریل مہنگا ہو گیا ہے، کاغذ مہنگا ہو گیا ہے، تو اس سلسلے کو ترک کرنے کے حوالے سے حکومت سوچ رہی ہے، تو اس حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ جی، اس طرح ہے کہ بکس انشاءاللہ فراہم جس طرح کی جا رہی ہیں اسی طرح کرتے رہیں گے. البتہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اخراجات بڑھ رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، تو حکومت کے لیے اتنے سارے اخراجات پورے کرنا مناسب نہیں ہے، تو ممکن نہیں ہے. تو اس پر ہماری میٹنگز بھی ہو چکی ہیں اور اس پر یہ لائحہ عمل تقریباً تیار کیا جا رہا ہے کہ تقریباً تیسری جماعت تک تو 100% نئی بکس دی جائیں گی، اور چوتھی پانچویں کو 80% نیو بکس ملیں گی. چھٹی سے لے کر 8ویں تک جو ہیں بکس وہ 50% نیو بکس ملیں گی، جبکہ 50% ہم پرانے اسٹوڈنٹ سے اچھی حالت والی بکس کلیکٹ کر کے دوبارہ ان بچوں کو دیں گے. اور 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی 100% نیو بکس ملیں گی، کیونکہ بعد میں ان کا ایٹا کا یا MD کیٹ وغیرہ ہوتا ہے تو ان کو وہ بکس ضرورت ہوتی ہیں، تو ان سے دوبارہ واپس نہیں لی جائیں گی. تو تھوڑا سا اس کو کاسٹ کو منیمائز کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں جبکہ بکس فراہم کی جائیں گی. مسرت حسین بلوچ صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمیں دیا اور ڈیرہ اسماعیل خان میں محکمہ تعلیم کی اوور آل صورتحال کے حوالے سے بتایا ہے کہ ترقیاتی کام کیا ہو رہے ہیں، کیا جو انرولمنٹ کی صورتحال ہے، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اسکولوں کو کس طرح بہتر بنائے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ محکمہ تعلیم میں جو بہتری آ رہی ہے اور یہ بہتری کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہمارے جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں اسی طرح اپنی پرفارمنس کو بہتر بناتے رہیں گے. اپنے میزبان عرفان مغل کو اور ہمارے آج کے مہمان مسرت حسین بلوچ پہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.